بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، 25 دسمبر جو ہے قریب آنے والی ہے، تو اسی مناسبت سے آج کے اس جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے عرض کی ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے خالص تیری خدمت میں رہے گا۔ فتقبل منی، تو مجھ سے یہ میرے بطن پاک میں جو کچھ ہے تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت عمران یہ بیت المقدس کے اس وقت امام تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بیت المقدس اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا جو میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، اگر بیٹا ہوا تو وہ تیری راہ میں وقف کر دوں گی، وہ تیرے گھر کی صفائی کیا کرے گا، تیرے گھر کی جو چیز ہوگی اس کی دیکھ بھال یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کرے گا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر جب اسے جنا تو بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ واللہ عالم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی کے کیسا نہیں تھا۔ لڑکی جو ہے لڑکوں سے بڑھ کر نکلی، عبادت میں بھی خدمت میں بھی۔
و انی سمیتھا مریمہ، میں نے ان کا نام جو ہے مریم رکھا ہے۔ اس بچی کا نام حضرت حنہ نے مریم علیہ السلام ان کا نام رکھا، اور ساتھ نام رکھتے ہی ایک دعا کی جو میرے اور آپ کے لیے بہت نصیحت آموز ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُ بِهَا، میں اسے اور اس کی اولاد کو، وَذُرِّيَّتَهَا، اس بچی کی اولاد یعنی مریم علیہ السلام کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کی پناہ میں دیتی ہوں، یعنی اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچائے رکھنا۔ اور ساتھ میں حضرت حنہ یہ دعا کر رہی ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، تو اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما اے ہمارے رب، بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اسے زکریا علیہ السلام کی نگہبانی میں دیا، کیونکہ حضرت حنہ تو اللہ کے گھر میں جا نہیں سکتی تھی والدہ، کیونکہ ناپاکی کے دن تھے، اور ساتھ میں عورت کو ایسے ایام آتے ہیں کہ اس کو نماز بھی نہیں پڑھنا پڑتی اور پاک جگہ یعنی مسجد میں بھی نہیں جانا پڑتا۔ تو ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، جو ان کے خالو تھے رشتے کے لحاظ سے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے ہیں، جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس طرح طرح کے پھلوں کو پایا، گرمیوں کے پھل سردیوں میں پائے اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں دیکھے، اور جو چیز اس وقت موسم کی تھی وہ نہیں دیکھی، بلکہ مریم علیہ السلام کے پاس عجیب و غریب جو ہے پھل انہوں نے دیکھے، رزق پایا۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تو وہ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں، یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے تحاشا رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت حنہ جو تھی یہ بڑھاپے میں چلی گئی۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور یہاں بھی سورہ آل عمران میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ جب بڑھاپے میں چلی گئی تو ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور ان کا جو مہینے میں ماہواری عورت کو آتی ہے وہ بھی بند ہو چکی تھی، لیکن ان کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک مجھے اولاد دے۔ ایک دن صحن میں بیٹھی ہوئی تھی تو دیوار کے اوپر پرندے کو دیکھا کہ وہ پرندہ اپنے چونچ میں دانہ لیے ہوئے اپنے بچے کو کھلا رہا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور یوں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ جس طرح تو نے ان پرندوں کو اولاد سے نوازا ہے تو مجھے بھی نواز، اور ساتھ میں یہ بھی منت مانگ لی کہ جو میرا بچہ پیدا ہوگا وہ میں تجھے تیرے راہ میں وقف کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ حضرت حنہ جب یہ دعا مانگتی ہیں تو ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام۔ جب مریم علیہ السلام پیدا ہو جاتی ہیں تو انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا باری تعالیٰ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ عالم بما وضعت، تو خوب جانتا ہے عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ انسان نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اس کی تخلیق کر رہا ہوتا ہے اسی وقت جان لیتا ہے۔ ہم تو 7 مہینوں یا 6 مہینوں کے بعد مشین کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں بھئی یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بسا اوقات پھر بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو وہ لڑکی تھی،
پیدا ہو جاتی ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوتی ہیں تو ان کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کرہ ڈلوایا۔ اس تفسیر ابن کثیر میں ہے، اردن اور فلسطین کے درمیان میں ایک دریا ہے، یہ وہی دریا ہے جہاں حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے 10,000 کا لشکر عطا فرمایا تھا کہ جالوت قوم سے جا کر لڑو۔ دوسرے پارے کے آخر میں اس کا ذکر ہے۔ جالوت بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو حضرت طالوت علیہ السلام کہنے لگے یا باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ مخلص کون ہے۔ تو اللہ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے اس 10,000 کے لشکر سے کہو جو اس دریا سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو خیر وہ دریا وہاں پر ہے، اردن میں آج بھی وہ چل رہا ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرہ ڈلوایا، وہ قلمیں ڈالی گئی، فرمایا جس کا قلم تیرتا رہے گا وہ مریم علیہ السلام کی پرورش کرے گا۔ سب کے قلم ڈوب گئے، حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم نہیں ڈوبا، وہ تیرنا شروع ہو گیا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں حضرت مریم علیہ السلام آ جاتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں جب بڑی ہو جاتی ہیں اور ان کو وقف کر دیا اللہ تعالیٰ کی راستے میں، اللہ کے گھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے لیے، تو حضرت زکریہ علیہ السلام رزق ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے۔ جب واپس آتے ہیں تو قرآن کریم میں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریہ علیہ السلام ان کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ آتے ہیں، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس طرح طرح کے پھلوں کو پایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس وقت پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے ہیں پھل؟ تو انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام وہاں جو ہے ایک کمرہ مختص تھا جہاں عبادت کیا کرتی تھی، بعض کتب میں ہے کہ محراب میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتی تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس کو جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ جاتا ہے فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، فرشتہ انسانی شکل میں خوبصورت آدمی بن کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں۔ جب حضرت مریم نے ان کو دیکھا تو کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، من کا تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے۔ انہوں نے سمجھا کوئی آدمی ہے جو مجھے چھونا چاہتا ہے یا مجھے پکڑنا چاہتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے سے بولے قال انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں آدمی نہیں ہوں، آپ گھبرائیں مت۔ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا یعنی خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اولاد سے نوازے گا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، بچہ کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں بدکار عورت ہوں۔ دو طرح سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ایک حلال طرح سے نکاح کے ذریعے، ایک بدکاری کے ذریعے۔ نہ میں نے بدکاری کی ہے نہ میں نے ابھی نکاح کیا ہے، کیسے میرے ہاں جو ہے بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہا ہے میرے رب نے یوں ہی۔ قال ربک ہوا علی ہین، فرمایا میرے رب نے کہا ہے یہ میرے لیے آسان کام ہے۔ اولاد کو پیدا کرنا
یہ میرے لیے آسان کام ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کو میں نے نشانی بنانا ہے آنے والی دنیا کے لیے، تا قیامت جتنی مخلوق آئے گی اللہ کی اس کے لیے نشانی بنانا ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنانا ہے اس اولاد کو، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام اللہ نے ٹھہر چکا، یعنی اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اس کا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پیچھے ہٹتی گئی اور ایسے باتیں کرتی گئی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو چھوا نہیں بلکہ ان کے ایسے آستین کو پکڑا اور ایسے پھونک ماری۔ پھونک مارنے کی دیر تھی، حمل بھی نہیں ٹھہرا بلکہ بچہ جو ہے پیدا ہونے کے قریب آ گیا۔ جیسے اگر ویسے حمل ٹھہرتا تو لوگوں کی کئی طرح کی باتیں 9 مہینے سننی پڑتی حضرت مریم کو، اور لوگ آوازیں کستے حضرت مریم پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ کام کر دیا، بچہ جو ہے درد ذہ جو ہے پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو حضرت مریم کو جب درد ذہ پیدا ہوتا ہے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہتی ہیں اس کام ہونے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، اور فرماتی ہیں وَكُنْتُ نَاسِيًا مَنْسِيًّا، میرا نام و نشان جو ہے مٹ چکا ہوتا، مجھے کوئی جانتا بھی نہ۔ تو یہی الفاظ کہنے کی دیر تھی، جبرائیل علیہ السلام پھر آ گئے، فناداھا من تحتی اللہ تحزنی، اس کے تلے سے پکارا کہ تم غم مت کھاؤ۔ جب درد ذہ پیدا ہوتا ہے حضرت مریم علیہ السلام شرقی جانب چلی جاتی ہیں۔ یروشلم اسرائیل کا شہر ہے جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی یروشلم شہر کے اندر شرقی جانب حضرت مریم چلی جاتی ہیں، اور آبادی سے ہٹ کے کہ وہاں چلی جاتی ہیں، اور وہاں ایک تنا تھا کھجور کا، اللہ تعالیٰ نے اس تنے کا بھی ذکر فرمایا۔ وہاں جب جاتی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تحزنی، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے ایسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو اس سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس چشمے سے آپ پانی پئیں، وَحُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کا تنا ایسے درمیان سے کٹا ہوا تھا، اور اس وقت کھجور کا موسم بھی نہیں تھا۔ فرمایا اس کو چھو تو ساکت علیک رطبا جنیا، اس کو ہاتھ لگانے کی دیر تھی حضرت مریم کی، تو اس سے تازہ کھجوریں جو ہے گرنے لگی۔ تازہ کھجوریں جب گرتی ہیں، فرمایا کھجوریں کھاتی چلی جاؤ اور پانی پیتی چلی جاؤ۔ یہ عجیب پھل ہے کھجور کہ جب کھایا جائے تو خود بخود پانی کی پیاس لگ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی آسانی پیدا فرما دی کہ جب عورت درد ذہ میں ہو تو اس کو کھجور کھلانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے جو کسی پھل میں نہیں رکھی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کون سا وہ درخت ہے جو انسان کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور جو انسان کا رشتے کے لحاظ سے خالہ لگتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں اور میں ادنا سا ہو کے جواب دوں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے کہ جب انسان کی یہاں سے گردن کاٹ دی جاتی ہے تو انسان نہیں رہتا، جب کھجور کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو پھر وہ کبھی نہیں اگ سکتی، نہ وہ پھل اٹھا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کے رشتے میں خالہ لگتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے گوندے ہوئے گارے سے جو مٹی بنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے کھجور کو پیدا کیا تھا، اور کھجور ایسا درخت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ نے جس کو تناول فرمایا ہے اپنے کھانے میں بھی، اور جب آپ لشکر کہیں بھیجتے تھے تو ان کو توشے میں تحائف میں کھجوریں دیا کرتے تھے کہ جب تمہیں بھوک لگے تو کھجوریں کھایا کرو۔ تو فرمایا فکلی واشربی، کھجوریں کھاتی چلی جاؤ اور اس نہر کا پانی پیتی چلی جاؤ، وقری عینن،
اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی چلی جاؤ کہ اتنا حسین جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں، 1-2 لمحہ لگا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو جاتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید میرے پیٹ میں درد ہے، جب پیٹ پھول گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں سے کوئی چیز نکلنے والی ہے تو میں بیابان میں چلی جاتی ہوں۔ اب یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، میری دوہری پریشانی کہ میں وہاں جا کر بستی والوں کو کیا کہوں گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقولی انی نذرت، تو انہیں کہنا ہے میں نے نظر مانی ہے للرحمانی، رحمان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صومن، روزے کی۔ اس وقت روزہ اسی طرح رکھا جاتا تھا کہ جب روزہ رکھ لیا جاتا تھا تو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ سچ بولنا ہے چاہے وہ جھوٹ بولنا ہے، کوئی چیز نہیں بولنی۔ فلن اکلم الیوم انسیا، آج کے دن میں نے بات نہیں کرنی کسی سے۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، حضرت مریم اس کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس لے کر آتی ہیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگ کہنے لگے، قوم کہنے لگی، بستی والے، مریم یہ تو کیا چیز اٹھا کے لے آئی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، تمہارا خاندان ایسا نہیں، نبیوں کا خاندان ہے، اور یہ کیا کر کے لے آئی ہے تم۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اشارہ کیا، قوم آگے سے بستی والے کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ پنگوڑے، یعنی پنگوڑے میں بچہ ہے اور چند سینکڑوں کا بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا۔ قال، جب اشارہ کیا اور قوم نے آگے سے سوال کیا، حضرت میری آواز اتنی نہیں جتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز تھی، بولے قال انی عبداللہ، پوری بستی کو یہ آواز سنائی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں میں پیدا ہوا ہوں وہ بھی برکت والی جگہ ہے، واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز پڑھنے کی، والزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کی، ما دمت حیا، جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے، وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بوالدین نہیں کہا کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، والدہ تھی۔ وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ آپ نے نیکی کرنی ہے۔ حضرت مریم کے ساتھ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے زبردست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سرکش نہیں بننا آپ نے، یعنی والدہ کی نافرمان آپ نے نہیں بننا، بلکہ ان کے ساتھ نیکی کرنے والا بننا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کا فاصلہ 559 سال کا ہے، یعنی 559 سال گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ جو درمیانی حصہ تھا 559 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے مارنا چاہا۔ 33 سال کی عمر میں آپ ایک ان کا حجرہ مبارک تھا جہاں عبادت کرتے تھے، اس حجرے میں رات کو عبادت کر رہے تھے، قوم انہیں مارنے کے لیے آئی، اور اس حجرے میں جب داخل ہونے لگے، ایک آدمی جو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی زندہ پہلے آسمان پہ اٹھا لیا۔ آج بھی وہ زندہ ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔